حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق فرمائی، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور جب ارادہ فرمایا کہ حضرت آدم کو پیدا کرنا ہے تو حضرت عزرائیل کو یہ حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ جب یہ زمین سے مٹی لینے آتے ہیں تو زمین کی جو اوپری پرت ہے، جتنی پرت تھی مٹی کی، لیئر کہہ لیں، وہ ساری ان کی مٹھی میں آ گئی۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت عزرائیل جب وہ مٹھی لے کر آتے ہیں مٹی کی، 60 رنگوں کی اور مختلف کیفیتوں کی وہ مٹی ہے، سرخ، زرد، نرم، سخت، تلخ و شیریں، نمکین اور پھیکی، یہ ساری کیفیتوں والی مٹیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وجہ یہ ہے، تفسیر ساوی میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم سب آدم کی اولاد، کوئی میٹھا ہے، کوئی نمکین ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے۔ یہ زمین کی اس مٹی کی مختلف کیفیتوں کا اثر ہے کہ سب ہیں اولاد آدم، مگر اولاد آدم میں مختلف کیفیتوں کے لوگ ہیں۔ حضرت آدم کا جب پتلا بنا دیا گیا، جنت کے دروازے پر اسے رکھ دیا گیا، فرشتوں نے پہلی بار ایک ایسی مخلوق دیکھی جو اس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ تو فرشتوں نے آپس میں بات کی کہ اگر اللہ نے اس کو ہم سے افضل قرار دیا تو ہم پھر بھی رب کی بات مانیں گے۔ شیطان کہتا ہے، جو معلم الملکوت تھا، جو فرشتوں کا بھی استاد تھا اس زمانے میں، اللہ کی بارگاہ میں شیطان کا مرتبہ کیا تھا؟ وہ عزازیل کہلاتا تھا۔ لفظ شیطان تو بعد میں ہوا نا، ہے جنت کا خزانچی رہا، فرشتوں کا استاد رہا۔ اور شیطان جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش ہوتے تھے تو وہ اسی لائن میں نوری مخلوق کے ساتھ کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ اتنا بڑا مرتبہ تھا اس کا۔ علماء کہتے ہیں زمین پر کوئی حصہ باقی نہ بچا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنے 1000 سال رب کی عبادتیں کی، مگر شیطان کہتا ہے اگر اس کو مجھ پر مقدم قرار دیا گیا تو میں نے اپنا سربراہ، میں نے اپنا سردار اس کو نہیں ماننا۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مبارک جو ابھی جس پہ روح نہیں ہوئی تھی، جو مٹی کا پتلا تھا، اس پر تھوک دیا۔ تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر اس پتلے پر تھوک دیا۔ اب میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو میری اور آپ کی ناف میں جو جگہ ہے نا، یہ پہلے یہ ناف کا سوراخ نہیں تھا۔ اللہ نے جو کمپلیٹ حضرت آدم کا پتلا بنایا تھا وہاں یہ ناف کی جگہ نہ تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں شیطان نے تھوکا تو اس مٹی کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ مگر اس مٹی کا ہوا کیا؟ اس مٹی سے کتا بنایا گیا۔ علماء کہتے ہیں کتے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے قریب بھی ہو جاتا ہے، مانوس بھی بڑا ہوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، اور کبھی کبھی کاٹ بھی لیتا ہے۔ فرمایا یہ 3 چیزوں کا اثر ہے۔ بنا انسان کی مٹی سے ہے، اس لیے انسان سے سب سے زیادہ قریب جانوروں میں کتا ہو جاتا ہے۔ ساری رات کیوں جاگتا ہے؟ جبریل امین کے اس مٹی پر ہاتھ لگے ہیں، اور کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک بھی اس میں شامل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔